نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 49 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اذ جب یقولو کہہ رہے تھے المنافقون سب منافق والذین اور وہ لوگ جو فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری تھی غرہ دھوکہ دیے ہے ہؤلاء ان لوگوں کو دینہم ان کے دین نے ومن یتوکل اور جو بھروسہ کرے علی اللہ اللہ پر فإن اللہ تو بے شک اللہ عزیز نہایت غالب حکیم بہت حکمت والا ہے۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ منافقون منافق منافقت اور نفاق، قلوبہم قلب اختر قلبی تعلق قلبی امراض، مرض مرض امراض اور مریض کے لیے استعمال کرتے ہیں، غرہ غرور مغرور، دینہم دین حنیف دین و دنیا دین و دانش، یتوکل توکل متوکل علی اللہ، حکیم حکیم اور حکمت، عربک کا ورڈ عزیز نہایت غالب، یہ ہمارے پاس عربک کا ورڈ ہے۔ آیت نمبر 49 میں دیکھ رہے ہیں ہم کہ جب منافق کہہ رہے تھے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی یعنی کفر کی بیماری تھی، وہ کہہ رہے تھے مسلمانوں کو بددل کرنے کے لیے دھوکہ دیا ہے ان لوگوں کو ان کے دین نے، یعنی ان کے دین نے ان کو دھوکہ دیا ہے اس طرح سے کہ یہ کم تعداد میں ہیں، اسلحے کے بغیر ہیں، تعداد میں کم ہیں اور یہ اس بات پہ ہیں کہ میدان جنگ میں آ چکے ہیں مقابلہ کے لیے، تو یہ ان کا دین ان کو جو ہے وہ بہلا پھسلا رہا ہے اور ان کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں گے، یہ ان کا دین ان کو دھوکہ دے رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور جو کوئی بھروسہ کرے اللہ پر، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ نہایت غالب اور بہت حکمت والا ہے، یعنی جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ پر توکل کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ نہایت غالب ہے اور حکمت والا، اللہ سے زیادہ غالب اور حکمت والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے لیے ایک مورل سبق ہے کہ ہمیں بھروسہ کس پہ کرنا ہے، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ اور کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا، وہی حکمت والا ہے وہی غالب ہے۔ وَلَوْ تَرَا اور کاش آپ دیکھیں، اذ جب یتوفیٰ جان قبض کرتے ہیں الذین ان لوگوں کی جنہوں نے کفروا سب نے کفر کیا الملائکۃ فرشتے یضربون وہ سب مارتے ہیں وجوہہم ان کے چہروں پر وادبارہم اور ان کی پیٹھوں پر وذوقوا اور تم سب چکھو عذاب الحریق جلنے کا عذاب ذالک یہ بما اس وجہ سے ہے جو قدمت آگے بھیجا ہے ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے وان اور یہ کہ بے شک اللہ اللہ لیسا نہیں ہے بالظلامی ظلم کرنے والا للعبید اپنے بندوں پر کدابی جیسے حال ہوا تھا آل فرعون کا والذین اور ان لوگوں کا من قبلہم جو ان سے پہلے تھے کفر ان سب نے انکار کیا بآیات اللہ اللہ کی آیات کا فاخذہم تو پکڑ لیا انہیں اللہ نے بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب۔ میننگس کو دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ ترا رویت حلال کمیٹی مرئی وغیرہ مرئی اشیاء یتوفیٰ فوت وفات اور فوتگی کفروا کفر کافر اور کفار الملائکۃ ملک الموت اور ملائکہ یضربون ضرب کاری ضرب مومن مضروب وجوہہم متوجہ علی وجہ بصیرت ادبارہم دبر ذوقوا ذائقہ بد ذائقہ اور ذوق قدمت قدم اقدام مقدم اور تقدیم ایدیکم ید بیضا ید طولا ذل یدین بالظلامی ظلم ظالم مظلوم اور مظالم للعبید عبد عبادت عابد اور معبود آلی آل یاسر آل اولاد من جانب من و ان من حیث القوم کفروا کفر کافر کفار اور کفار مکہ کے لیے بولتے ہیں فاخذہم اخذ ماخوذ اور مواخذہ کے لیے بولا جاتا ہے، عربک کا ورڈ ہے حریق جلنے کا، کدابی حال ہوا تھا، ذنوبی گناہوں، یہ لفظ ہمارے پاس عربک کے ہیں۔
آیت نمبر 50 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، اور کاش آپ دیکھیں جب جان قبض کرتے ہیں ان لوگوں کی، جب فرشتے جان نکالنے آتے ہیں، جب موت کا وقت ہوتا ہے، کن کا؟ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، وہ فرشتے مارتے ہیں ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر۔ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ان کی جان نکلنے کی تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ فرشتے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلدی سے جان نکلے، اور وہ کہتے ہیں کہ چکھو جلنے کا عذاب، یعنی ان کو اس وقت اتنی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب عذاب چکھو جلنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری اور باطنی ہر قسم کے کفر اور منافقت سے محفوظ رکھے۔ جان نکلنے کی تکلیف تو ویسے ہی اتنی زیادہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب یہ ٹائم تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پوچھا کہ اللہ کہ میری امت کو بھی اتنی جان نکلنے کی تکلیف ہوگی، تو ان کے آخری الفاظ بھی میری امت تھے، یعنی یہ تکلیف ہمارے پیارے نبی نے بھی برداشت کی، تو ہم تو بہت گناہگار اور سیاہ کار ہیں۔ اور جو کافر ہیں، جو مسلمان ہوئے ہی نہیں، جنہوں نے ایمان کو پکڑا ہی نہیں، تو ان کے لیے تو اور زیادہ سخت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت پہ آسانیوں کے ساتھ ہمیں اس وقت سے گزارے، اور فرشتے ہمارے منتظر ہوں جو کہیں یا ایہت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ یہ ٹائم آسانیوں کے ساتھ ہم سب پہ لائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ٹائم کے لیے تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس تکلیف سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اب یہ عذاب کس لیے ہے؟ اگلی آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ اس وجہ سے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، یعنی دنیا میں جو عمل کیے ہیں، اور یہ کہ بے شک اللہ نہیں ہے بالکل ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر، یعنی یہ وہی تمہیں مل رہا ہے جو تم نے آگے بھیجا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے جیسے دنیا میں اعمال کیے تھے ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ ان کا وہی حال ہوا جیسا حال ہوا تھا آل فرعون کا، جیسے آل فرعون کا حال ہوا تھا جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ فرعونیوں نے کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانیاں کی، کیسے ان پر عذاب آئے، اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اور ان کا حال ایسے کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ انہوں نے انکار کیا تھا اللہ کی آیات کا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا جائے اور ان پر عمل نہ کیا جائے، اور پکڑ لیا انہیں اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب، اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ نہایت طاقتور اور سخت عذاب والا ہے۔ یعنی جب انہوں نے گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ نہایت طاقتور ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ہر طرح کے عذاب سے، اور ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ ذالکہ، یہ اس لیے کہ بِأَنَّ، وجہ سے کہ بے شک اللہ لم یکن مغیرا، نہیں ہے بدلنے والا، نعمتاً کسی نعمت کو، انعمہا جو اس نے انعام کی ہو اسے، علی قوم کسی قوم پر، حتیٰ یہاں تک کہ یغیروا وہ سب بدل دیں، ما جو، بانفسہم ان کے دلوں میں سے، وان اللہ اور بے شک اللہ، سمیع سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ قوی قوی، مقوی قوت، شدید شدید اشد اور شدت، العقاب عقوبت خانہ، مغیراً یغیر تغیر و تبدل اور متغیر، نعمتاً انعمہا انعام نعمت منعم حقیقی، علی علیحدہ علی الاعلان اور علی العموم، ما ماحول ماتحت ماجرا اور ماورائے عدالت، بانفسہم نفسا نفسی نظام تنفس، سمیع سماع و بصر، اعلی سماعت محفل سماع،
علیم علم، عالم معلوم تعلیم اور معلومات کے لیے ہم بولتے ہیں. یعنی یہ سب کچھ ان کے ساتھ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ نہیں ہے بدلنے والا کسی نعمت کو جو اس نے انعام کی ہو کسی قوم پر. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کسی قوم پر انعام کی صورت میں نعمت دے دی، اللہ تعالیٰ اسے نہیں بدلتا اس وقت تک جب تک کہ وہ خود نہ بدل لیں. اور جو ان کے دلوں میں ہے بے شک اللہ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. یعنی وہ اس وقت تک نعمت کو نہیں بدلتا جب تک کہ خود نہ بدل لیں، اور اللہ سے زیادہ نہ کوئی سننے والا ہے نہ کوئی جاننے والا ہے. وہ تو ہمارے دل کی اندر تک کی باتوں کو جانتا ہے، جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، جو ہم نے کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سماعتوں کو وہ سماعتیں بنائے کہ ہم اللہ کے پیغام کو سنیں، اسے سمجھیں اور اس پر عمل کریں. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.